ایک صاحب نے سوال کیا کہ سود پر قرض لے کے گھر بنایا، اب وہ گھر حلال ہے یا حرام؟ میں نے سنا ہے سود لینے والا، دینے والا اور اس پر گواہ بننے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں سود لینے والے پر، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کا گواہ بننے والے، اس کے گواہ بننے جو گواہ بنتے ہیں ان پر، ان سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ۔ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی سود پہ پیسے لے کے گھر بناتا ہے تو ایک حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو بے برکتی، جو نحوست اس کی زندگی میں اور اولاد کا نافرمان ہونا اور طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا، وہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ البتہ فقہی نقطہ نظر سے اتنی بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ سود پہ اگر آپ نے پیسے لیے اور آپ نے اس سے گھر بنایا تو وہ جو گھر ہے وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا، وہ گھر ناجائز نہیں ہو جاتا، وہ گھر حرام نہیں ہو جاتا، وہ گھر بدستور حلال ہی رہتا ہے۔ آپ نے یہ جو سارا عمل کیا، یہ جو آپ نے ٹرانزیکشن کی، یہ جو آپ نے کانٹریکٹ کیا، یہ سارا معاملہ ناجائز تھا۔ جو گھر تھا آپ کا وہ حلال ہی رہے گا، وہ جائز ہی رہے گا، اس میں آپ کا رہنا، اس میں آپ کی زندگی گزارنا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آپ کی اس سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرام کا عنصر شامل نہیں ہوگا۔